بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیت الشرف کے سامنے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے گھر پہ، جہاں آپ جناب ام البنین اور اپنے تمام اطفال کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسجد کوفہ نماز پڑھاتے، اور یہاں پہ آپ کی رہائش تھی۔ سامنے حضرت میثم بن تمار، اور یہ سارا علاقہ جناب امیر علیہ السلام کے، یہاں باغات بھی تھے، مولا بے انتہا مومنین کے گھر تھے۔ تو اس مقام پہ جناب امیر علیہ السلام کا گھر ہے، انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں زیارت کریں گے، اور اس زیارت کے اندر آپ لوگ محسوس کریں گے کہ ہم ایک ایسے مقام پہ آئے ہیں۔ پیچھے دارالامارہ ہے، دارالامارہ جہاں عبید اللہ بن زیاد رہا کرتا تھا، وہ دارالامارہ آج زمین میں دھنس چکا ہے، ختم ہو گیا، لیکن امیر المومنین کا گھر باقی ہے۔ ظلم کی بنیادیں ہمیشہ بقا کے لیے نہیں ہوتی، اور عدل ہمیشہ بقا کے لیے آتا ہے۔ میرا نام سید ظہیر عباس ہے، میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، پنجاب، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ ماشاءاللہ کاروان کے انتظامات بہت اچھے ہیں، مولانا کی صحبت بہت اچھی ہے، ہر جگہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی دوست احباب بھی بہت اچھے ہیں۔ اس وقت ہم کوفہ میں آئے ہیں، نجف کی زیارات کی ہیں، کربلا کی ہیں، قازمین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت کوفہ میں ہیں، یہ پرانا شہر کوفہ ہے، پیچھے حرم حضرت مسلم بن عقیل نظر آ رہا ہے، جو سونے کا گنبد ہے، وہی مسجد کوفہ ہے۔ ساتھ میں جو بڑا گرین رنگ کا، سبز رنگ کا گنبد ہے، وہ حضرت ہانی بن عروہ کی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بالکل قریب ہی حضرت مختار کی قبر ہے، اور مسجد کوفہ میں محراب شہادت امیر المومنین جہاں مولا کی ضربت لگی تھی، اور یہ وہ پرانا کوفہ جہاں پہ اس طرف قبرستان بھی ہے، زیارات ہیں، اور یہاں حضرت میثم تمار کی اس وقت ہم زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ امیر المومنین میں حضرت میثم تمار کا خاص مقام ہے۔ کئی مرتبہ کوفے میں دیکھا گیا کہ جناب امیر سوال کرتے نظر آ رہے ہیں، تم نے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا، میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ تو سب لوگ کہتے نہیں مولانا، مولا وہ وہی ہیں جہاں پہ وہ کھجور بیچ رہے ہوتے ہیں، تمار یعنی تمر فروش، خربوزہ یعنی پھل بیچتے تھے، ٹھیلے لگاتے تھے۔ یہ پوچھنا مولا کا بار بار آپ کی محبت کا اظہار ہے کہ مولا پوچھ کے بتا رہے ہیں کہ مجھے میثم تمار سے کتنی محبت ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے مین انٹرنس ہے۔ السلام علیکم یا میثم ابن یحییٰ التمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میثم ابن یحییٰ التمار، تمار کہتے ہیں تمر فروش، تمر کہتے ہیں کھجور کو، کھجور بیچنے والے، اور وہ بھی کوئی گودام نہیں تھا، فیکٹری نہیں تھی، کوئی بہت بڑے ان کے دکانیں نہیں تھیں، ٹھیلے پہ بہت سادگی، لیکن ایمان میں بہت با ایمان تھے۔ امیر المؤمنین سے اکثر دیکھا گیا کہ جناب میثم تمار کا پوچھ رہے ہیں، تم نے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ یہاں کوفے کا سارے اب تو گھر گرا دیے، پرانا سب بلڈوز کر دیا صدام نے، تو لوگ کہتے تھے مولا وہی ہوں گے جہاں مسجد کوفہ کے باہر وہ ٹھیلا لگا کے کھجور بیچتے ہیں۔ تو یہ مولا کا بار بار پوچھنا، جب سب جانتے تھے، مولا بھی جانتے تھے، وہ مولا کائنات سے علم غیب رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا کا یہ کہنا کہ کہاں ہے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا، میں اپنی محبت کا اظہار کریں، مجھے میثم سے کتنی محبت ہے۔ حضرت میثم تمار نے یہ نہیں سوال کیا مولا سے کہ مولا آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، کیونکہ عزت احترام کا پاس تھا، تو بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا مولا یہ کیسے پتا چلے کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے جناب میثم تمار سے کہا میثم بہت آسان ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، جتنی تمہیں مجھ سے محبت ہے مجھے بھی کم از کم اتنی تم سے محبت ہے، کم از کم مجھے بھی تم سے اتنی محبت ہے۔ تو جناب میثم تمار کا بہت مقام ہے، رتبہ۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب میثم تمار کو بتایا تھا کہ تمہیں یہاں پہ ایک درخت تھا، جیسے کھجور کے درخت لگے نا، کھجور کا درخت ہے، اس درخت کے اوپر حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون جو ہے وہ تمہیں سولی چڑھائے گا۔ سولی چڑھا جانتے نا، کروسیفیکیشن، بیسکلی ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹے گا، پاؤں کی انگلیاں کاٹے گا، زبان کاٹے گا، اور کیل ڈالے گا سر میں، اس کے بعد پھر آپ خون بہہ بہ کے شہید ہو جائیں گے۔
میثم تمار، جب تم سے حجاج کہے نا کہ علی کی توہین کرو، مجھے گالی دو، تو گالی دے دینا، پھر بھی میں شفاعت کر دوں گا۔ کہا مولا ایسا کتنی مرتبہ میرے ساتھ ہوگا؟ ہاں مینی ٹائمز ول کھیلے، کتنی مرتبہ مجھے وہ اس طرح سے مارے گا؟ مولا نے کہا 1 مرتبہ۔ کہا مولا اگر کوئی 70 مرتبہ مجھے آپ کی محبت میں سولی پہ چڑھائے، میں پھر بھی کبھی آپ کی توہین نہیں کروں گا۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جناب میثم تمار سے متعلق، اس کے بعد پھر انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت تھک گئے ہیں۔ جناب میثم تمار کے پاس ایک آدمی آیا کچھ کھجوریں خریدنے کے لیے، یعنی مختلف لوگ آتے تھے۔ مولا جیسے مسجد سے باہر نکلے، کہا مولا مجھے ضروری کام سے جانا ہے، آپ ذرا کچھ دیر میری جگہ پہ کھجور بیچیں۔ دیکھیں کتنا یعنی سادگی تھی کہ مولا سے کہہ دیا۔ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میثم تمار مجھ سے کہہ رہے ہو، اگر ہم سے بھی کوئی کہہ دے کہ ہماری دکان پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو ہمیں برا لگے گا۔ تو مولا نے کہا میثم جلدی جانا، جلدی آنا، تب تک میں بیٹھا ہوں۔ مولا وہیں پہ جو زمین پہ دری بچھی تھی وہاں بیٹھ گیا کچھ دیر کے لیے۔ ایک آدمی منافق تھا، وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی علی کھجور بیچ رہے ہیں، علی نے تو کھجور سڑک پہ بیچے نہیں کبھی، اس کا مطلب ہے کہ آج میرے پاس ایک کھوٹا سکہ ہے۔ کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں نا، a coin that doesn't work, it's basically mashed up، سارا خراب ہوا۔ تو اس نے کہا کھوٹا سکہ کہیں چل نہیں سکتا، میں علی کے پاس چلا لیتا ہوں۔ آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی 1 درہم میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ آپ بیچ رہے ہیں۔ مولا نے کہا تو اب تک کتنے خریدتا رہا ہے، ایک کھجور میں کتنا وزن لیتا رہا؟ تو اس نے مقدار بتائی۔ مولا نے کہا وہاں پہ سکہ رکھ دے اور خود ہی کھجور تول لے۔ دیکھیں مولا بتا رہے ہیں عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی خود گاہک بھی کبھی بھی ناانصافی نہ کرے۔ آپ کی حکومت تھی، کہا وہاں سکہ رکھ دے اور خود ہی کھجور تول لے۔ اس نے سکہ جلدی سے چھپا کے رکھا تاکہ مولا کی نظر نہ پڑے کہ کھوٹا سکہ ہے۔ جو چھپے ہوئے سکے کو دیکھ نہ سکے ہم اسے اپنا مولا نہیں مانتے۔ علی وہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیں کتنی فوج آ رہی ہے، کتنی میرے ہاتھوں ماری جائے گی، کتنی بھاگ جائے گی۔ تو مولا نے کہا کہ وہاں سکہ رکھ دے اور کھجور تولے۔ اس نے سکہ چھپا کے رکھا، جتنے کھجور بنتے تھے اس سے زیادہ تولے، جلدی سے خوشی خوشی گھر چلا۔ اچھا اس زمانے میں بہت زیادہ مسئلہ تھا، شوہر منافق تھا، بیوی مومنہ، بیوی منافقہ تو شوہر مومن، ایسے وہاں پہ عام تھا اس زمانے میں۔ اس کی بیوی بہت مومنہ تھی، وہ خود منافق تھا، تو وہ پورے رستے سوچتا جا رہا تھا کہ میں جا کے بیوی کو کہوں گا اور مانو علی کو۔ اچھا ایسے لوگ جن کا کہیں پہ بھی کوئی زور نہیں چلتا، وہ جا کے بیوی کے سامنے بہت زیادہ شیخی مارتے ہیں۔ گھر پہنچا جانے کے فوراً بعد کہا اپنی بیوی سے اور مان علی کو، میں تیرے مولا کو دھوکہ دے کے آ رہا ہوں۔ تو وہ مسکرا کے بولی کہ کیا تو نے دھوکہ دیا؟ کہا کہ ایک سکہ تھا کھوٹا جو چل نہیں سکتا تھا، میں نے اس سے کھجور خرید لی ہیں۔ اس مومنہ نے اتنی کامل الایمان تھی کہ اس نے فوراً پلٹ کے کہا کھا کے دیکھ۔ کیا مطلب؟ کھا کے دیکھ، تجھے پتا چل جائے گا تو نے میرے مولا کو دھوکہ دیا، یہ تجھے دھوکہ ہو گیا۔ اس نے کھجور نکالا، جیسے منہ میں رکھا قے کرنے لگا، ایک دم سے الٹیاں آنے لگی، کہیں گے زہریلے کھجور مجھے علی نے بیچ دی، مجھے تو میرا اچھا خاصا سکہ میں کسی اور کو دھوکہ دے کے چلا لیتا، یہ تو زہریلے کھجور کہاں پہ لے کے جاؤں گا؟ تو فوراً تھوک کے اس نے جلدی سے وہ کھجور لیے اور واپس آیا۔ اتنے میں جناب امیر علیہ السلام کے پاس جناب میثم تمار آ گئے تھے۔ جناب میثم تمار نے پوچھا کہ مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا یا کوئی سودا نہیں ہوا؟ مولا نے کہا ایک سودا کیا۔ کہ علی کہاں پیسے؟ کہا وہیں پہ درہم رکھا۔ جناب میثم تمار نے کپڑا اٹھا کے دیکھا، کہا مولا ایک سودا کیا، وہ بھی کھوٹے سکے کا؟ مولا نے کہا میثم تمار انتظار کرو، ابھی تمہارے لیے واضح ہو جائے گا کہ علی کون ہے۔ اتنے میں وہ آدمی واپس آ گیا، اس نے آگے کہا کہ یا علی یہ آپ نے جو کھجور مجھے بیچے ہیں وہ زہریلے کھجور ہیں۔ مولا نے کہا تیرا سکہ کون سا اصلی سکہ تھا؟ جیسا سکہ تھا ویسے کھجور۔ اس نے جیسے ہی وہ کھجور گرانا چاہے انہی کھجوروں کے اندر، جناب میثم تمار نے کہا رک جا، یہ زہریلے کھجور ان تازہ اچھے صاف کھجوروں میں مت ملا، یہ میری کھجور خراب ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا میثم تمار ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ کھجور جب تک اس کے پاس ہیں تب تک زہریلے ہیں، جب واپس آئیں گے دوبارہ صاف ہو جائیں گے۔ جو دھوکہ دے کے کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، علی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ حضرت میثم تمار کا مقام ہے۔ عبید اللہ حجاج وہیں پہ رہتا تھا، سامنے جو دارالعمارہ تھا مسجد کے پیچھے، وہاں پہ اس نے کہا کہ میں نے کئی دنوں سے کسی علی کے شیعہ کا خون نہیں دیکھا، مجھے کھانا نہیں کھانے کا جی کر رہا، کوئی علی کا شیعہ لے کے آؤ، اسے قتل کرو پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ تو کہا میثم تمار بھی زندہ، کہا لاؤ۔ کہا میثم تجھے تیرے مولا نے کیا بتایا تھا، کیسے مارا جائے گا؟ کہ میرے مولا نے کہا تھا تو مجھے سولی پہ چڑھائے گا، ہاتھ کاٹے گا، انگلیاں کاٹے گا، پاؤں کی انگلیاں کاٹے گا اور میری زبان کاٹے گا۔ کہا میں تیرے مولا علی کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کروں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ لوگوں سے کہا جاؤ جا کے اس کو جو ہے سولی پہ چڑھا دو۔ جناب میثم تمار اس درخت کو پانی دیتے تھے جس پہ سولی چڑھانی تھی، کوئی اور منافق ہوتا وہ درخت کاٹ کے پھینک دیتا کہ کہیں مجھ پہ سولی نہ چڑھا دی جائے، وہ خود آ کے پانی دیتے تھے، پھر بھی درخت جو ہے وہ خشک ہو گیا، کیونکہ کئی دسیوں سال گزر گئے تھے جب ان کو حجاج نے انہیں سولی پہ چڑھایا۔
جب درخت خشک ہو گیا تو لوگوں نے کہا تیرے مولا تو کہتے تھے تجھے درخت پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا, درخت تو خشک ہو گیا. کہا میرے مولا نے سچا وعدہ کیا تھا, میرے مولا سچے ہیں, جو کہا تھا ویسا ہی ہوگا. اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حجاج کے لوگ آئے, ہاتھ پاؤں کے باندھے, اور ایک مرتبہ کیلیں اس میں باقاعدہ ہاتھوں میں انگلیاں کاٹیں پا, اور کہا کہ اس کی زبان مت کاٹنا, کیونکہ علی نے کہا تھا میں زبان کاٹوں گا, میں زبان نہیں کاٹوں گا. تو جب یہاں پہ سولی پہ چڑھایا تو جناب میثم تمار نے کہا اے کوفے والو, آخری مرتبہ علی کے فضائل میثم تمار سے سن لو. سارے کوفے والے جمع ہونے لگے. انہوں نے کہا میں اس امام کو مانتا ہوں جس نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے, جس کے اس دنیا میں آنے کی جگہ خانہ کعبہ تھی, جس کے دنیا سے جانے کی جگہ مسجد کوفہ تھی, وہ امام جو 2 تلواروں سے جنگ کرتے تھے, وہ امام جس کے لیے ذوالفقار فضائل پڑھنا شروع کیے. تو حجاج اپنے محل سے دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہے, یہ میثم تمار کے چاروں طرف لوگ کیوں جمع ہیں؟ کا پتہ نہیں, کا پتہ کرو. پوچھا وہ علی کے فضائل پڑھیں گا, فوراً جاؤ, اس سے پہلے کہ اور زیادہ فضائل سنا ہے زبان کاٹ دو, علی کے فضائل پہ پابندی ہے. جیسے ہی وہ آئے زبان کاٹنے لگا, کہ سنو زبان کاٹنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں, حجاج سے کہنا جھوٹا میرا مولا نہیں, جھوٹا حجاج ہے. میرے مولا نے سچا وعدہ کیا تھا کہ میری زبان کاٹی جائے گی. اب اندر چلیں گے, زیارت پڑھیں گے. لیڈیز کی انٹرس اس سائڈ سے ہے, جینٹس کی انٹرس یہیں پہ ہے.